مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اچانک، ہمارے نبی راستے میں ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے، کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے، اچانک ہوا چلنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے ساتھ میں، بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے نا، جتنے صحابہ کرام، سب نے چادر پہنی تھی تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی اس زمانے میں بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو سب نے اپنی چادر کو باندھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو سبحان اللہ، اپنی مبارک چادر کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا، آپ بھی چادر لپیٹے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو، اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے، مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی، لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے، جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو، اپنا سینہ کھولو، مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو۔ سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے، تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے، پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے، کپڑا کھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے، بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے، جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ بولو بولو، جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، ہم ہیں بیمار مدینہ، ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ، نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا، بہت آسان ہے، بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ کی دوا مانگی ہے، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، سب ساتھ دینا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں، تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو، بہت پیارا جملہ، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔
اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہیرا میں، کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے۔ سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے، چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا، رات کو بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے۔ ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے، کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا، بولو سبحان اللہ، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا نہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے۔ بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟
سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے, 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا. صبح ہو گئی, بولو پانی آیا نہیں. صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا, بولو پانی آیا نہیں. آسمان بھی گرم, بولو آسمان بھی گرم, زمین بھی گرم, کعبے کی دیوار بھی گرم. 32 کے 32 مانگے جا رہے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, مگر پانی سب پسینے میں شرابور, چکر آئے, کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد, بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا, کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا, میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا, ہم 32 ہیں, مکہ کے سردار ہیں, ہم رات سے پانی مانگ رہے, اوپر والے نے پانی نہیں دیا, اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا, جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا, او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے, بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا, اور اتنی گرمی, کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں, کون؟ بولو ہمارے نبی. عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے, پھر آئے. کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا, آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی کتنے معصوم, 9 سال کی عمر, کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا, آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا, میں پیچھے چلا گیا, میں پانی کے واسطے نہیں آیا. لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے, میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا, میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا, اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا, ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا, مجھے کعبے کے پاس آنے دو, ایک کام کروں گا, اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے, اس سے پہلے کسی نے سن لیا, زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا, او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا, یہاں گرمی ہے, تپے جا رہے, مرے جا رہے, کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی, بولو نہیں بولو نا, ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے, کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے, بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا, ہمارے نبی آئے, کتنے تھے بولو, کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار, باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے, کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے, 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے, لیکن میں کہاں تھا؟ این کنتو, میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم نے تو دیکھا تم کو, تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے, میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا, تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا, اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے, کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا, اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے, ہماری ناک کٹے گی, ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا, ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے, مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے. تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے, وہ 12 کو کہنے لگا آجا آجا, بیوی بیوہ ہو جائے گی, آجا آجا, بچے یتیم ہو جائیں گے, چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے,
لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں, اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے, مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا, محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا, آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا, پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے, میں بھی پانی مانگوں, تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو, میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر, لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. میرے دوستو, ہمارے نبی کی کیا شان ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا. کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا, اور بھی واقعے کو لکھا. رات کو سوئے, علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی, رات کو شعر لکھ کے سو گئے, عربی میں لکھ کے سو گئے. ہمارے نبی خواب میں آئے, کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا. فرمایا جو لکھا, جو سنا, جو پڑھا, سب کی قیامت میں سفارش کروں گا. تو میرے پیارو سننا, وہ شعر سننا ہے. ہاں بولو نہ سننا. لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا, دھوم دھام سے پانی آنے لگا. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. بولو, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا. بولو میں پانی.
اس کو علامہ رومی نے لکھا, اتنے اچھے انداز میں لکھا, یہ علماء تو جانتے ہوں گے, اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے, خسف القمر بجمالہ, پڑھیں گے بھائی, پڑھیں گے انشاءاللہ, کتنے پیار سے, خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ. سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی کیا کہتے, میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے, چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے, اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے, آسمان کی طرف اٹھاتے ہو, اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے, رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت کرتے ہو؟ نہیں, ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا. پھر ایک مرتبہ بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پیارو, اللہ کی قسم, ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو, مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے نا, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی, میرے کو یہاں نہیں معلوم. صابرہ جگہ نا. بایزید بستامی کے بارے میں بتاؤں, کتنے سوال جواب؟ بہت لمبا ہے, 20 سنو گے آپ لوگ؟ 20 سنیں گے؟ چلو حضرت بایزید بستامی کے 20 سوال جواب بتا دوں, لیکن بتانے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ بایزید بستامی تھے کون. اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے. بھائی ہم لوگ اللہ کے ولیوں کو جانتے نہیں. بایزید بستامی کے بارے میں ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. بھائی سب سن رہے ہو کہ تھک گئے آپ لوگ؟ سنو گے نا آپ لوگ؟ ہاں, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک بتا دوں میرے دوستوں. حضرت بایزید بستامی, سننا, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی تھے. بھائی وہ اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی خراسان گئے. یاد رکھنا یہ واقعہ. حضرت بایزید بستامی کہاں گئے؟ یہ اللہ کا ایسا زبردست ولی تھا, وہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ تھا, چلتی پھرتی ایک مسجد تھی, چلتی پھرتی ایک خانقاہ تھی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 55-60 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو, اس وقت کی بات ہے. کہاں گئے؟ خراسان گئے. خراسان میں جانے کے بعد کام شروع کیا, اللہ کا کام کروانا شروع کیا, نبی کی محبت کو دلوں میں بھرنا شروع کیا. لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ایک عورت ہمارے خراسان میں ایسی ہے جو اچھے اچھوں کو پلٹا دیتی ہے. بھائی اچھے اچھوں کو کون؟ ارے کہو نا کون؟ ایک عورت, خوبصورت عورت ہے, اور وہ اپنے کوٹھے پر بیٹھتی ہے, اور اچھے سے اچھا آدمی, خراسان کا مالدار سے مالدار اور امیر سے امیر, اور بلکہ میرے دوستوں کبھی کبھی کوئی بڑا اللہ والا بھی, وہ اس کے کوٹھے پر چلے جاتے اور اپنے ایمان کو بیچ کر آتے, اپنے ایمان کو. حضرت بایزید بستامی نے کہا وہ عورت کتنا لیتی ہے؟ بھائی دام کتنا لیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا 1000 درہم. کتنا لیتی ہے؟ 1000. تو بایزید بستامی نے کیا کیا, 1000 درہم لیا, اپنے جیب میں رکھا, اور اس کا جو گھر تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. اس کے نیچے جا کے, دیکھو یہ اللہ والے, وہ کوٹھے کے نیچے جا کے بیٹھ. اب ہوتا کیا, جو بھی وہاں پہ جوان آتا دیکھتا ہو بایزید بستامی بیٹھے, واپس جو آتا چلا جاتا, جو آتا چلا جاتا. وہ عورت اپنے گھر میں پریشان کہ آج رات کو آخر آتا کیوں کوئی نہیں, ورنہ روزانہ لائن لگی رہتی ہے, آج کوئی نہیں آتا. وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کون بیٹھے؟ کہا انہی کی وجہ سے کوئی آتا. تو عورت نیچے آئی, اور نیچے آ کر کہا بوڑھے میاں یہاں سے ہٹ جاؤ, یہ میرے دھندے کو روک کے تم کو کیا ملے گا. تو بایزید بستامی نے کہا میں تو آیا ہوں. ارے میں تو کہا یہاں تو 1000 درہم چاہیے. تو یوں 1000 درہم پھینک دیے, لے 1000 درہم. اور کیا کہا, اب تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا, اب میں نے تجھ کو 1000 درہم دیے, میری ایک بات مان لے, تو میری بیٹی جیسی ہے, میری ایک بات مان لے, وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. وہ اس کے دل میں بات آ گئی کہ چلو 1000 درہم تو مل گئے. اس نے جلدی جلدی وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی, سجدے میں گئی. بایزید بستامی یہاں سجدے میں گئے, اور جا کر کہا اللہ میرا کام تھا تیرے سامنے جھکانا, تیرا کام ہے اس کو ولیہ بنانا. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا, تو اپنا کام کر دے. ابھی تو میرے دوستو وہ اللہ کی ولیہ, وہ عورت جو کوٹھے پہ بیٹھتی تھی سجدے میں تھی, سجدے سے سر اٹھائے, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے بایزید
جس مقام پر میں نے تجھ کو پہنچایا ایک سجدے میں اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا۔ میرے دوستو، جو کوٹھا تھا کہا جاتا ہے اس سجدے کے بعد وہ بھی خانقاہ بن گئی۔ بھائی وہ بھی خانقاہ، یہ بایزید بستامی، اب سننا میرے دوستو، یہی بایزید بستامی اپنے علاقے میں گھوم رہے۔ بھائی کہاں گھوم رہے؟ سنو گے 20 سوال جواب سنو گے، یاد ہوں گے آپ کو؟ ہاں میرے دوستو، بہت کام کے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی ایسا گھوم رہے، اپنے علاقے میں گھوم رہے۔ ایک یہودی تقریر کر رہا ہے۔ کون تقریر کر رہا ہے؟ ایک یہودی تقریر کر رہا، کچا کچ مجمع بیٹھا ہوا یہودی زور و شور کے ساتھ تقریر کر رہا۔ بایزید بستامی مجمع میں آ گئے۔ بھائی اللہ کا ولی مجمع میں، بایزید بستامی جیسے مجمع میں آ گئے، یہودی کی زبان، ارے یہودی کی زبان سٹک ہو گئی، بند، بالکل بند، ایک دم چپ۔ تو سب نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، ابھی تک اتنا بول رہا تھا، اچانک بند، اچانک بند، ہوا کیا، ہوا کیا؟ وہ یہودی نے اٹکتے 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 کہا میری زبان بند نہیں ہوئی، بند کر دی گئی۔ تو پورے مجمع نے کہا آپ کی زبان کو کس نے بند کیا؟ اٹکتے اٹکتے کہا دخل فینا محمدی، ہمارے اندر کوئی محمدی آ گیا، اس کا روحانی پاور میری زبان کو روک رہا ہے۔ ہمارے مجمع میں کوئی محمدی آ گیا اور اس کا روحانی پاور میری زبان کو، اور یہودی نے، بھائی زبان تو چلتی نہیں تھی، اٹکتے اٹکتے کہا کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کوئی محمدی ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو، ان کو ڈر ور تو کچھ تھا نہیں، بایزید بستامی اللہ کا ولی کھڑے ہو گئے، کہا میں محمدی۔ تو یہودی نے کہا پہلے میری زبان کو کھول، پہلے میری زبان کو کھول۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ کھولے، زبان کھلی۔ جیسے کھلی تو یہودی نے کیا کہا، تو محمدی؟ بایزید بستامی نے کہا الحمدللہ انا محمدی، میں کون ہوں؟ تو یہودی بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے میری زبان کو اٹکایا، اتنا ہزاروں کا مجمع، 20,000 کا مجمع تھا، کہ 20,000 کا مجمع بیٹھا ہوا اور تو نے میری زبان کو اٹکایا، اب وعدہ کر کہ میں تجھ کو 20 سوال پوچھوں گا، تو تیرے قرآن سے اور تیری حدیث سے مجھ کو جواب دے گا، اگر جواب دے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں جواب دے گا تو اجازت دے، یہ 20,000 مل کے تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، پوچھتا جا، 20 نہیں 20,000 پوچھتا جا، پوچھتا جائے گا میں جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے کہ یہودی سن لے زبان میری ہوگی لیکن جواب تو میرے نبی کا نکلتا جائے گا، اور نبی کا جواب غلط ہوگا کبھی؟ ہاں، تو یہودی بڑا جوش میں، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں، یہودی نے سوال پوچھے، کتنے سوال پوچھے؟ ارے کہو کتنے سوال پوچھے؟ ساتھ میں کہو کتنے سوال پوچھے؟ کہا یہودی نے پوچھنا شروع کیا۔ یہودی نے کہا اے بایزید بستامی اتنا تو بتا دے، ارینی واحدا لا ثانی لہ، مجھے کوئی ایک ایسا بتا دے جس کا دو نہیں۔ آپ انگلی پہ گنتے جاؤ۔ یہودی نے پہلا سوال پوچھا مجھے ایک بتا دے جس کا دو، زور سے کہو نا، اب تھکے ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہودی نے کہا مجھے ایک ایسا بتا دے جس کا دو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ وہ ایک ہے جس کا کوئی دو نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب وہ اسی گنتی پر چلتا رہا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ، اس نے کہا دو بتا دے جس کا تین، ساتھ میں کہو نا، دو بتا دے جس کا تین۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا رات اور دن، لیل و نہار، رات اور دن، رات ایک دن دو، اس کا کوئی تین، اس کا کوئی تین۔ اب جلدی چلیں گے نا، ایک بتا دے جس کا دو نہیں اللہ، دو بتا دے جس کا تین نہیں، رات اور دن، تین بتا دے جس کا چار نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا اللہ نے میرے نبی کے نور سے سب سے پہلے تین چیزوں کو بنایا، چار نہیں، لوح قلم کرسی، لوح قلم کرسی، تو وہ تین بتا دے جس کا چار نہیں، لوح قلم اور کرسی۔ پھر کہا وہ چار بتا دے جس کا پانچ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا آسمان کی بڑی بڑی چار کتابیں، پانچ نہیں، تورات، انجیل، زبور، اور وہ پانچ بتا دے۔ ارے کہو وہ پانچ بتا دے جس کا چھ نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا میرے نبی نے 5 نمازوں کو فرض کیا، 6 نہیں۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ یہ قرآن کی نظر، قرآن پر نظر۔ کہا وہ 6 بتا دے جس کا 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو 6 دن لگے۔ کتنے دن لگے؟ 7 دن۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو کتنے دن لگے؟ قرآن کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، 7 نہیں۔ بایزید بستامی نے یہ جواب دیے۔ یہودی نے پوچھا وہ 7 بتا دے جس کا 8 نہیں۔ بایزید نے کہا 7 آسمان، آسمان کتنے؟
8 ہے. ارے زور سے کہو 8 ہے. کہا وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں, وہ 8 بتا دے جس کا 9 نہیں. بایزید بستامی نے کہا قرآن میں لکھا اللہ نے عرش کو پیدا کیا, عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے 9 نہیں. عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے؟ قرآن میں فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. وہ یہودی نے کہا 9 بتا دے جس کا 10 نہیں. بایزید بستامی نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو فساد کرتے تھے وہ کتنے تھے؟ زور سے کہو وہ کتنے تھے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کہا وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں, وہ 10 بتا دے جس کا 11 نہیں. بایزید بستامی نے کہا میرے خدا نے کہا کوئی حج میں گیا اور قربانی نہیں کیا, اللہ فرماتے 3 دن وہاں پہ روزے رکھنا, 7 دن انڈیا میں آ کے روزے رکھنا. کتنے ہو گئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 10 ہو گئے نا. کتنے سوال جواب ہو گئے اور کتنے باقی ہیں؟ ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. سنو گے انشاءاللہ. اس یہودی نے کہا وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. کہو وہ 11 بتا دے جس کا 12 نہیں. بایزید بستامی نے کہا ایک نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے بھائی 11 تھے 12 نہیں تھے. کتنے تھے؟ انی رأیت 11 کوکبا. کتنے بھائی تھے؟ کہا وہ 12 بتا دے جس کا 13 نہیں. وہ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا, بچے کو معلوم ہوگا. کیا بتا دے؟ 12 جس کا کیا 12 مہینے. ارے جنوری فیبروری پڑھتے ہو نا, جنوری فروری پڑھتے ہو نا. کتنے مہینے؟ 13 ہے. آپ کے احمدآباد میں 13 تو نہیں ہوئے نا. کتنے ہیں؟ 12 ہے نا. قرآن نے بھی کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال میں 12 مہینے ہوتے. اس نے کہا وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں, وہ 13 بتا دے جس کا 14 نہیں. بایزید بستامی نے فرمایا حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 11 بھائی اور ایک ماں اور ایک باپ. کتنے ہو گئے؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. کتنے ہو گئے؟ چلو یہاں تک تو گنتی کا معاملہ چلا. کہاں تک گنتی کا معاملہ چلا؟ 13 بتا دے جس کا 14. وہ یہودی کا گنتی کو چھوڑتا ہوں اور کچھ سوال پوچھوں. بایزید بستامی نے کہا پوچھ. اب ایسے بھاری, اب یہ ایسے سوال ہے کہ اگر ہم نے کتاب میں نہ پڑھے ہوتے تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بھاری سوال پوچھے. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ انگلی پر کہو نا کتنے ہو گئے. اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ یہودی نے عجیب سوال پوچھا کہ اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا. بھائی سب لوگ سننا. وہ یہودی نے کہا اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے. اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جو بے جان ہے, اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا ہے. کہا بتا. بھائی یہودی نے کہا بایزید بستامی بتاؤ, اللہ نے ایک بے جان چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ خود پوچھتا ہے یہ کیا. ارے میرے دوستو حضرت بایزید بستامی نے کہا ہاں اللہ نے بے جان چیز کو پیدا کیا اور اللہ خود پوچھتا. وہ کیا؟ وہ حضرت موسیٰ کی لکڑی. وہ حضرت, بھائی کہہ دو سبحان اللہ, حضرت موسیٰ کی لکڑی بے جان تھی, اللہ نے پیدا کیا. اور جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آئی تو اللہ کیا پوچھتا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ. یہ تو میری لکڑی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 14. اب وہ اور پوچھا کہا ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا. بھائی سب سن رہے ہو نا؟ ایک بے جان چیز. اگر آپ کو جواب یاد ہو آپ دے دینا. ہاں بھائی بایزید بستامی کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. کیسے بھاری کٹھن سوال. کیا کہا اس یہودی نے؟ کہا وہ بے جان چیز بتا جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرانے کے بعد اللہ نے اس کو کعبے کا طواف بھی کروایا. ایک بے جان چیز اللہ نے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد اس کو کعبے کا طواف کروایا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا ایک نبی گزرے حضرت نوح, ان کی کشتی بنی, بنایا اللہ نے, اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے نوح سب سے پہلے میرے گھر کا طواف کروا دینا. تو وہ بے جان کشتی بغیر کسی ناخدا, بغیر کسی کیپٹن کے وہ چلی اور کعبے کا کیا کیا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 15. ارے کتنے ہو گئے؟ اب 16واں سوال تو سننا. وہ یہودی نے کہا ایک کچھ بے جان چیزیں ہیں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میری مانو. تو وہ بے جان چیزیں کہتی ہے ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. ہم لوگ نہیں. کون؟ اللہ نے کچھ بے جان چیزوں کو پیدا کیا
اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میری مانو. وہ بے جان چیزوں نے کہا کہ ہاں اللہ ہم تیری مانیں گے. باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا 7 آسمان اور 7 زمین, 7 آسمان 7 زمین 14 ہو گئے. اللہ نے سب کو پیدا کیا. سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا آسمان اوپر چلا جا, زمین نیچے چلی جا. آسمان نے کہا اللہ تیری بات مانوں گا, زمین نے کہا تیری بات مانوں گا. یہ 14 چیزوں نے بے جان ہے لیکن اللہ کہتا گیا اور اللہ کی بات مانتے گئے. اور یہ قرآن نے کہا, میں نہیں کہتا. کس نے کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے 7 آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ نے کہا اغتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. کتنے سوال ہو گئے؟ 16 ہو گئے نا. ایک اور سوال, یہ تو قرآن یاد ہوگا تو ہی سمجھ میں آئے گا. کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا ایک بے جان چیز ایسی ہے جو سانس لیتی ہے. بھائی چیز کیسی ہے اور لیتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ چیز ہے بے جان اور لیتی ہے. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ قرآن کہتا, کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے, صبح ہونا بے جان ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ صبح بھی سانس لیتی ہے. میں قرآن میں کہا کہ نہیں کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے ہیں صبح وہ بھی کیا کرتی ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال سنو گے. یہ 18, 19, 20 تو بہت پیارے. 18 سوال کیا کہا؟ وہ یہودی کہتا, میں نہیں کہتا ہوں. کون کہہ رہا؟ یہودی کہتا. کیا کہتا وہ یہودی کہتا اے بایزید یہ بتا, اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی, اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا جان والی, لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ بھی کہتا ہے اس کے دھوکے سے بچنا, اس کے دھوکے سے بچنا, اس کے دھوکے سے بچنا. یہ کبھی بھی دھوکہ دے دے گا. کون سی چیز ہے وہ؟ میں کون سی چیز ہے وہ؟ حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا, جان والی چیز کو پیدا کیا, اور اللہ کہتا بچتے رہنا ورنہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا. باعث بستامی نے کہا وہ ہے عورت. وہ ہے ماں بہن غصے نہ ہوئے, لیکن قرآن کہتا وہ ہے, ارے زور سے کہو نا, وہ ہے اچھے سے اچھا پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ نہ بھائی. یہ کون سی زمین آپ نے بتائی ہے؟ یہ رکھیا لیا, معلوم سب فرشتے پیدا ہوئے. ارے پگھلتا کہ نہیں پگھلتا؟ ارے قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کمزور بھلے ہوگی. نبی نے فرمایا عورت کمزور بھلے ہوگی لیکن بڑے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جائے گی. یہ نبی نے کہا اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. ہمارے نبی نے عورتوں کو کہا ہے عورتوں کی جماعت تم کمزور ہوگی, عقل میں کمزور ہوگی, دین میں کمزور ہوگی, لیکن اللہ نے تمہارے اندر وہ پاور دیا کہ بڑے سے بڑے مرد کو عقل کو اڑا کر لے جاتی. اس لیے نبی نے کہا اے عورت تو مرد کی عقل کو اڑا جا لیکن دین کی روشنی میں اڑا جا, تو بھی جنت میں جائے گی, تیرا شوہر بھی جنت میں جائے گا. خیر میرے تو سوال جواب چل رہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے باقی ہیں؟ اب وہ یہودی سوچا بھائی کتنے سوال کا جواب ہو چکے. اب اس کی بندوق میں کتنی گولی ہے؟ وہ کتنی خطرناک گولی نکالا. کہا کہ اے بایزید تو بہت بڑا ہوگا لیکن یہ میرے 19ویں سوال کا جواب دے دے. کچھ لوگ دنیا میں آئے جو جھوٹ بولے اور جنت میں گئے. کچھ لوگ دنیا میں آئے کیسا بولے؟ جھوٹ بولے, بالکل سفید جھوٹ بولے, لیکن اللہ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ انہیں الٹا اپوزٹ معاملہ. جھوٹ بولے جہنم میں جانا چاہیے تھا لیکن جھوٹ بولے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا. باعث بتا وہ کون ہے جو جھوٹا بھی ہے اور جنتی بھی ہے؟ باعث بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حضرت یوسف کے 11 بھائی وہ جھوٹے تھے. جھوٹی خبر لے کر آئے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا, حالانکہ کوئی بھیڑیے نے یوسف کو کھایا. اور قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قرآن نے کہا وہ جھوٹے تھے, لیکن جب ان کے ابا حضرت یعقوب نے کہا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے, اللہ نے کہا یعقوب تیرے صدقے میں تیرے بچوں کو معاف بھی کرتا, جنتی بھی بنا دیتا. تو جھوٹ بولے اور کہاں گئے؟ اب کتنا سوال باقی ہے؟ وہ یہودی آخر میں تڑپتا کہتا آخری بات بتا دے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے. بولتے ہیں, ارے کہو نا, بولتے ہیں جائیں گے, بولتے ہیں سچ اور جائیں گے. باعث بستامی نے بہت اطمینان سے جواب دیا, کہا یہود اور نصارہ. کون؟ یہود اور بولتے ہیں سچ. ارے بولتے ہیں, کہاں سچ بولتے؟ دیکھنا کتنا سچ بولتے, لیکن جائیں گے کہاں؟ کتنا سچ بولتے. یہودی کو پوچھو تو کیا بولتا,
یہودی کو پوچھ تو کیا بولتا؟ قرآن کہتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتا نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کی کوئی حقیقت. نصارہ کو پوچھ تو کیا کہتا؟ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نصارہ کہتا یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تو بتاؤ سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ ارے پورا مجمع کون ہے، سچ بولتے کہ جھوٹ بولتے؟ یہودی کو پوچھو نصارہ کا کوئی حقیقت نہیں، نصارہ کو پوچھو یہود کہتا کوئی حقیقت نہیں. میں کہتا یہود کی حقیقت نہیں، نصارہ کی حقیقت نہیں، سچ ہے کوئی حقیقت نہیں. حقیقت ہے تو ہمارے محمد کی حقیقت ہے صلی اللہ ہو. کتنے سوال جواب ہو گئے نا 20؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. دوستو قاری صاحب کا آپ نے بیان سنا، بہت ہی زبردست تھا. اگر آپ کو بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو.